سے فرار ہو گیا تھا ایک ڈیل کے تحت، آج اس کے لیے ہمارے قانون اور انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ 4 سال کے لیے وہ پوری دنیا کے لیے صحت مند تھا، جبکہ پاکستان آنے کے لیے وہ صحت مند نہیں تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج 7 منٹ کے اندر اندر، کل بھی اور آج بھی 7 منٹ یعنی 420 سیکنڈز کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا اور ایک مجرم کو ضمانت مل گئی۔ یہ انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، پاکستان میں ایک نیا قانون بنانے کے مترادف ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی مجرم کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملا کرتی۔ ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے ایک آنریبل ممبر آصف صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل، جو کہ وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جج صاحب کی طلب کلامی ہوتی ہے اور ان کو 1 مہینے کی سزا دی جاتی ہے۔ جب ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی تو ہمارے اس انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر ایک اعتراض آیا کہ جناب جب تک وہ پولیس کے سامنے اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا، عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اپیل نہیں سنیں گے۔ ہم اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود صاحب، سردار طارق صاحب کی ججمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پرانا فیصلہ 2015 ایسی امار کے مطابق اور نئے لاء کے مطابق جب تک وہ اپنے آپ کو جیل اتھارٹیز یا پولیس کے حوالے نہیں کرے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، تو 1 مہینے کی سزا بھی معطل نہیں ہو سکتی، جو کہ حالانکہ عام طور پر وہی جج جو سزا دیتا ہے وہ معطل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ ہوا بلکہ عدالت نے خود آبزرویشن دی کہ آپ کی پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ قابل سماعت نہیں ہے تو نیب کو کس نے انفارم کیا کہ وہ کل ہی آ کر کے کھڑے ہو جائے اور آ کر کہے کہ جناب ان کی ضمانت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور آج بھی آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمیں ان کی ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں۔ نیب کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ادارے باندی بن کے مجرموں کے سامنے، مافیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ جب آپ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کو مینیج کر لیں گے، جب آپ پراسیکیوٹر مینیج کر لیں گے، جب آپ تفتیشی مینیج کر لیں گے، تو پھر آپ نے دیکھا ماضی میں بھی جس طرح شہباز شریف اور جس انداز سے حمزہ شہباز کی ضمانتیں ہوئیں یا جس انداز سے ان کو بری کیا گیا، وہ سارا سلسلہ اسی انداز سے ابھی جاری و ساری ہے۔ مجھے بتائیں کہ جس جج صاحب نے حمزہ شہباز کو بری کیا، اس کو 1 مہینے کے بعد ایک کمشنر انفارمیشن جج بنا دی، یہاں انفارمیشن کا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کا ایک ان کو عہدہ دے دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قانون کا، نظام انصاف کا ایک لحاظ سے تمسخر اڑانے کے مترادف ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے؟ بددلی پھیلتی ہے، نا امیدی اور مایوسی پھیلتی ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ آج 16 مہینے میں 12 لاکھ سے زائد ہائیلی پروفیشنلز آپ کے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آپ کا کیپٹل، آپ کا پیسہ یہاں سے لے کے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دبئی میں ان 16 مہینوں میں جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ان 16 مہینوں میں پاکستان کی تاریخ میں، دبئی کی تاریخ میں اتنی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ وجہ ہے کہ پاکستانی اس سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں، اس اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو نظام انصاف اور قانون اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ساری کی ساری باندی بن کے وہ ایک مافیا کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، جس کی مثال آپ نے دیکھی۔ ہائی کمشنر لندن میں بیٹھ کے نہ صرف اس کو ایک مجرم کو پروٹوکول دے رہا ہے، ریاست کا ایک ملازم ایک ریاست کے مجرم کو نہ صرف پروٹوکول دے رہا ہے بلکہ اس کو بیانیہ یاد کرا رہا ہے۔ اس سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں، تو یا تو موجودہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کی خواہشات پہ، یا اس کا مطلب ہے وہ ہدایت راولپنڈی سے آئی ہے، طاقتور حلقوں اور طبقوں سے ان تک پہنچی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ حرکت کر رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے، اگر آپ نے یہ خبر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں، اس کے خلاف فوری ایکشن لیں۔ آپ مس کنڈکٹ کیا ہے اس نے،
لیکن مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ نیب کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میٹر ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کا, پولیس کا اور عدالت کا. جب ایک شخص مجرم ہو گیا, اس کی اپیلیں خارج ہو گئیں, وہ اشتہاری ہو گیا, اس کی ضمانتیں خارج ہو گئیں, وہ سب سے پہلے جیل جائے گا اور پھر جیل سے وہ اپلائی کرے گا فار ریسٹوریشن آف اپیل. اگر عدالت وہ سمجھے گی تو اپیل ریسٹور کرے گی, پھر میرٹ پہ وہ ڈیسائیڈ ہوگا. اور قانون اور نظام انصاف میں کسی جگہ پروٹیکٹیو بیل ایک مجرم کے لیے نہیں ہوا کرتی. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پاور آف اٹارنی کے اوپر ایک کرمنل کیس میں پاور آف اٹارنی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, نہ آفس اعتراض کرتا ہے. جبکہ عمران خان کے کیس میں جب آپ نے دیکھا تھا کہ ادھر سے ایک وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوا, وارنٹ آف اریسٹ کی صرف اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ کوئی لکھ کے دے دے کہ جناب میں اگلی تاریخ میں پیش ہو جاؤں گا 18 مارچ میں. وہاں 26 گھنٹے کے لیے زمان پارک کے اوپر رینجرز نے اٹیک کیا اور ان کے اوپر حملے کیے, لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا صرف ایک وارنٹ آف اریسٹ کی حاضری پوری کرنے کے لیے. دوسری طرف ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا, ابھی سائن نہیں کیے, فیصلہ وربل سنایا, ابھی وارنٹ آف اریسٹ سائن نہیں کیے, نہ وہ جاری ہوئے ہیں. لاہور کی پولیس زمان پارک پہنچ کے دروازے توڑ کے, بیڈ روم کے دروازے توڑ کے ان کو گرفتار کر لیتی ہے. یہ ہے آپ کا قانون اور انصاف کا دوہرا معیار. کیا لوگ اس طرح, اس انداز سے, اس نظام انصاف سے یا قانون سے کوئی توقع رکھیں گے؟ کیا کوئی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں ان حالات میں آ سکتی ہے؟ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول آج آپ دے رہے ہیں؟ کیا ایک مافیا کو اس ایک لندن پلان کے تحت, آپ کا لندن پلان یہ تھا کہ آپ نے عمران خان کو جیلوں میں بند کرنا ہے, آپ نے قانون اور آئین کا تماشا بنانا ہے, پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے اور اس بھگوڑے مجرم کو واپس لانا ہے. یہ ہے لندن پلان, اور اس لندن پلان کی ایگزیکیوشن میں سارے ادارے اس میں انوالو ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری واحد امید عدلیہ ہے, اور عدلیہ میں بھی آپ دیکھیں گے کیا کمال کی حرکت کی ہے. ہمارے دونوں کیس توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ میں آج ضمانتیں فکس تھیں, نوٹسز جاری ہو چکے تھے, لیکن اس کو رات 8:30 بجے میسج آتا ہے کہ وہ کینسل ہو گئے, ایک بھگوڑے کا کیس لگا دیا. جب آپ نے 7 منٹ میں اس کو ریلیف دینا تھا تو بھائی ہمارے کیس تو آپ کو 2 مہینے سمجھ نہیں آتی. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ہر کیس جاتا ہے, اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے اوپر بارہا ہم عدم اعتماد کر چکے ہیں, وہ سارے کیسز اپنے پاس رکھتے ہیں. ہم نے کہا ہے باقی تمام جج صاحبان موجود ہیں, کوئی ایک جج کے پاس بھیج دیں, وہ نہیں بھیجتے. ہمارا کیس آپ کو سمجھنے کے لیے کئی مہینے لگتے ہیں. آپ نے ٹیریان والا کیس دیکھا, اس کو 8 مہینے ہو گئے ہیں. 2 جج صاحبان نے لکھ کے ویب سائٹ پہ ڈال دیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب آج بھی اس کو رکھ کے بیٹھے ہیں. یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر عدلیہ سے اعتماد اٹھ گیا پھر افراتفری ہوگی, وہ انتشار ہوگا, اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا, ہمارے اداروں کو ہوگا. آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے, 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومتیں 10 مہینے سے کام کر رہی ہیں. آج لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, اغوا برائے بیان کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے عثمان ڈار کو جس طرح اٹھایا گیا, وہاں کے ہوم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب وارنٹ آف اریسٹ تھا, ہم نے ایگزیکیوٹ کرانا تھا. بھائی آپ 24 گھنٹے کے اندر آرٹیکل 10 کہتا ہے اس کو عدالت میں پیش کرو, لیکن اس کو ایک میڈیا ہاؤس پہنچا دیا گیا. دوسرے کیس میں صداقت عباسی والا تو عجیب قسم کا تماشا لگایا. ایک دن میڈیا ہاؤس لے آتے ہیں, وہ کہتا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان یا پتہ نہیں ادھر گیا ہوا تھا, ناردرن ایریاز. 2 دن بعد جب ان کو لے کے جایا جاتا ہے اپنے گھر میں, تو رونا دھونا اس طرح ہوتا ہے کہ جناب کسی جنگ سے آیا ہو. تو کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ جرم کرتے ہیں تو جرم کی کوئی کڑیاں تو ملا لیا کریں, اور یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور جو اس کے بعد فروخ حبیب کے ساتھ جو کہ کیا گیا, تو یہ سارا تماشا پبلک قوم لوگ دیکھ رہے ہیں. اب خواتین جو ہماری 6 مہینے سے جیلوں میں بند ہیں, 6 مہینے سے, اور وہ قابل ضمانت ہے کیس ان کا, یعنی خواتین کو ایک اسپیشل لا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان کو ضمانتیں ملنی چاہیے, اور ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے, دوسری کیس میں اٹھا لیتے ہیں. اور یہی جج صاحب, مجھے افسوس آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا ہے, جب انہوں نے آبزرویشن دی کہ یہ پٹیشنیں مینٹینیبل نہیں ہیں تو وہ ڈسمس ہونی چاہیے.
अदालत की अपने भी तकाजे हैं, अदालत की अपनी भी एक ड्यूटी है। और यही जज साहब थे जिन्होंने कहा था कि हम तो 5-5 दफा 10-10 दफा जमानतें दे देंगे, लेकिन आप रिलीज तब होंगे जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या हम एक खुदा की कुर्सी है मुनसिफ की, क्या ये अल्लाह ताला के सामने जवाब दे नहीं है कि आपने इस सारे सिस्टम को अल्लाह के सामने जवाबदेही करने के लिए आप मुनसिफ की जब कुर्सी पे बैठे हो, इस सिस्टम में आपको नजर नहीं आ रहा कि एक पार्टी को क्रश करने के लिए सारे इदारे लगे हुए हैं, और उसके बावजूद आज पूरी पब्लिक, ये जो कल परसों आया है एक नया सर्वे जिसमें कहा गया 62% पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान और पीटीआई के, सिर्फ एक लाहौर का सर्वे किया, और मियां ब्रादर सबको मिला के उनको कहा गया जी ये 21% है। लेकिन एक्चुअली अगर आप जाएं किसी भी जगह सर्वे कर लें तो आज 90% पब्लिक खड़ी है इमरान खान के साथ, और ये उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कमजोरी बन गई है। इनको नजर आ रहा है कि आज हम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं तो वो ये नजर भी नहीं आएंगे, ये बोने, ये जो बोने सियासतदान हैं, इनको तकलीफ यही है कि इमरान खान अगर खड़ा होगा तो ये वजूद भी इनका खत्म हो जाएगा। इसलिए कि ये अपने माल और दौलत की सियासत करते हैं, ये विरासत की सियासत करते हैं, और इमरान खान सिर्फ और सिर्फ कौम को हकीकी आजादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। दी ओनली लीडर जो कि एक कौम को एक मैसेज देता है, एक नजरिया देता है, और ओनली लीडर है जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं लग सकता। तो इस वजह से आज आप देखेंगे साइफर बदतरीन किस्म की गुलामी की मिसाल कायम करके, जिसने मुल्क के इस सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको हमने जेलों में डाल दिया, और जिन लोगों ने गुलामी का तौक कबूल किया उनको इक़्तिदार दे के उनको मुद्दई बना दिया गया। तो ये सारा तुरफा तमाशा एक तरफ से जो नजर आ रहा है, ये सारी चीजें पब्लिक देख रही है। आज क्या पोजीशन है फलस्तीन के हक में? यहां प्रेस क्लब के सामने हमारे पीटीआई वर्कर्स ने जुलूस निकाला, जलसा निकाला, मुजाहरा किया, उनको उठा के ले गए पुलिस, जेलों में बंद कर दिया। बंद कमरों में कॉर्नर मीटिंग्स की हमारे लोगों ने मर्दान और सवात में, उनको जेलों में बंद कर दिया। पूरे पाकिस्तान में सबको जलसों की इजाजत है, 100 मकामात में हमने एप्लीकेशंस दी है, लेकिन किसी एक जगह पूरे पाकिस्तान में हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है। ये है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का माहौल। मुझे बताएं, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन, क्या उनके आंख और कान बंद हैं? क्या उनको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं? क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल देना चाहते हैं? नहीं, दरअसल वो ये मैसेज देना चाहते हैं, ये जुल्म और बर्बरियत कायम करके, कि जो पीटीआई ने यूथ को निकाला बाहर, यंगस्टर्स को निकाला, खवातीन को निकाला, खवातीन को जेलों में बंद करके उनको पॉलिटिक्स से आउट करना चाहते हैं, ताकि उनके फैमिली के लोग, उनके वालिदैन, उनके शौहर, उनके बच्चे उनको मजबूर करें कि इस गंदे निजाम में आप अपने आप को शामिल ना करो। ये है इनकी नीयत, ये बदनीयती है जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ कर रहे हैं। और 14 अगस्त के मौके पे भी हमारे लोग जब झंडा लेके पीटीआई का और पाकिस्तान का झंडा लेके चले, उनको जेलों में बंद कर दिया, जबकि सारी बाकी पार्टियों को अलाउ था। जब कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उसके लिए, उसके तकद्दुस के लिए जब जुलूस निकाले गए, सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ इस तरह किया गया कि उनको जेलों में बंद कर दिया गया। करक में जब हमारे लोगों ने जलसा करने की कोशिश की, उनको सीधी गोलियां मारी गई। तो जो ये हो रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, आईन के लिए बेहतर नहीं है, कानून के लिए बेहतर नहीं है, जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। ये सिलसिला आपके मुल्क को मजीद अदम इस्तेकाम कर देगा। सियासी अदम इस्तेकाम आपके कभी भी माशी इस्तेकाम का बायस नहीं बन सकता। जब तक आपके सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक आप में जमहूरियत नहीं आएगी, लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अपने आप को पार्टिसिपेट करें, तो आपके मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क हो गई है। कल आपके मसाइल तभी हल हो सकते हैं जब स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ आएगी और वो आपको इन मसाइल से हल करा सकेगी, हल कर सकेगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कोई मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अदलिया भी न्यू जूरिस्प्रूडेंस एक माफिया के लिए क्रिएट कर रही है, जो कि काबिल अफसोस है। थैंक यू। एक सवाल है, आपने कहा नवाज शरीफ डील के जरिए बाहर गए,
تو آپ کے لیڈر نے کیبنٹ میں منظوری دی تھی. ایک چھوٹا سا ایک میرے دل میں پوائنٹ آیا, اس کی وضاحت آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ تو عمران خان کی کیبنٹ نے منظوری دی تھی کہ نواز شریف باہر چلا جائے, تو اس کے بعد وہ گیا تھا, تو پھر وہ ڈیل کس سے عمران خان سے کی تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ اٹھا لو جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈیل کی تھی اس وقت کے باجوہ صاحب سے, جس نے ہمیں پہلے کہا تھا 2019 میں ہم سے پنجاب لے لو, بعد میں فیڈرل گورنمنٹ لے لینا, اور ان کو نکلوانے میں باجوہ صاحب کا عمل دخل ہے. مجھے بتائیں, اگر آپ رپورٹیں جعلی بنوا لیں, وہ جعلی رپورٹیں پیش کر دیں کیبنٹ میں, آپ کو یاد ہوگا جسٹس ستر احمد اللہ صاحب نے کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی لکھ کے دو کہ یہ شخص زندہ رہے گا, تو مجھے بتائیں کہ ان حالات میں پھر کیبنٹ کیا کرتی؟ اور پھر کیبنٹ نے جو ڈیسیژن کیا تھا سبجیکٹ ٹو شورٹی تھا تقریباً 10 ارب روپے کی, وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو چینج کر دیا تھا 50 روپے کے ایکسٹرا پیپر کے اوپر, اور وہ جب یہاں سے گیا, مجھے بتائیں پورے دنیا میں وہ شخص گھوما, اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں. لیکن آج جب وہ واپس آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں کہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم بیمار نہیں تھے, تو آج پھر کس چیز کی وہ ضمانت اپلائی کر رہا ہے؟ یہ ہے وہ دوہرا معیار جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں.